السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ درس قرآن اور خلاصہ قرآن کا 16واں سیشن ہے۔ 16ویں پارے کا خلاصہ مختصراً آپ کو بیان کریں گے۔ 15ویں پارے میں سورہ کہف کے اندر اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا واقعہ ذکر کیا، اور اس کے بعد آخر میں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ اے موسیٰ، اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں ہوں، اور یہ بات سچ بھی تھی، کیونکہ وقت کا نبی سب سے بڑا عالم ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند نہ آئی۔ موسیٰ اس طرح کہتے تو زیادہ بہتر تھا کہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے سچ کہہ دیا کہ میں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ سے بھی بڑا عالم ہے، آپ سے بھی زیادہ علم والا اس روئے زمین پر کوئی ہے، لہٰذا آپ اس سے جا کے ملیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے تمنا بھی ظاہر کی کہ میں اس سے ملنا چاہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا دو دریا، جہاں پر دو دریا کے سنگم جہاں ملتے ہیں وہاں پر وہ بندہ آپ کو ملے گا۔ بہر صورت وہ گئے، وہاں پر جا کر ملاقات کی خضر علیہ السلام سے۔ خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، اسے کہا کہ مجھے بھی کچھ علم سکھائیں۔ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا انک لن تستطیع معی صبرا، آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیوں نہیں کروں گا؟ انشاءاللہ صابرا، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے۔ تو بہر صورت شرائط طے ہو گئے کہ بھائی آپ نے اس وقت تک کسی چیز کا سوال نہیں کرنا ہے جب تک اس چیز کا میں خود سے جواب نہ دے دوں، یہ بتایا خضر علیہ السلام نے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، چل پڑے، کشتی پر سوار ہوئے سمندر میں۔ تو خضر علیہ السلام نے کشتی کا تختہ نکال دیا، اس میں سوراخ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بول پڑے، پھر کہا اگلی اس میں جا کے پھر ایک بچے کو قتل کیا، اس پر موسیٰ علیہ السلام بول پڑے۔ پھر تیسری اس میں جا کر خضر علیہ السلام نے ایک دیوار تھی جو ٹیڑھی تھی، وہاں کے رہنے والوں نے مہمان نوازی بھی نہیں کی تھی، وہاں پر وہ بغیر اجرت کے ٹھیک کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر بھی خاموشی اختیار نہیں کی۔ تو بہر صورت یہ مختصر سا سفر اختتام کو پہنچا، اور پھر ان تینوں چیزوں کی وجوہات بھی خضر علیہ السلام نے بتایا کہ جو میں نے کشتی کا تختہ اکھاڑا تھا وہ اس لیے اکھاڑا تھا، آگے ایک بادشاہ ہے جو بھی اچھی کشتی ہوتی ہے اس کو چھین لیتا ہے، یہ غریبوں کی کشتی ہے، اگر میں اس کا تختہ نہ اکھاڑتا تو یہ بادشاہ چھین لیتا، ان کا سرمایہ ڈوب جاتا۔ اور بچے کو اس لیے قتل کیا تھا کہ ان کے باپ نیک ہیں، اگر یہ بچہ بڑا ہو گیا سرکش ہوگا، باپ کو بھی دین سے پھیر دے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں نیک صالح بیٹا عطا کرے گا، اس لیے میں نے اس کو مار دیا۔ اور ان کی دیوار ٹھیک کرنے والا واقعہ اس لیے کہ وہ بچے جو ہیں یتیم بچوں کی دیوار تھی، ان کا باپ نیک تھا جو فوت ہو چکا ہے، اس باپ نے ان کے لیے خزانہ اس دیوار کے نیچے رکھا ہے، ابھی بچے نابالغ ہیں، اللہ چاہتا ہے کہ یہ بالغ ہو کر اپنا خزانہ نکالیں، اس لیے میں نے دیوار ٹھیک کیا۔ پھر آگے ذوالقرنین کے بارے میں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ، یہودیوں نے اللہ کے نبی کے سامنے جو 3 سوال رکھے تھے، یہودیوں سے پوچھ کر مشرکین نے رکھے تھے کہ روح کیا چیز ہے، ذوالقرنین کون تھا، اصحاب کہف کون تھے۔ اصحاب کہف اور روح کا معاملہ تو پیچھے ہو چکا، روح والا سوال بنی اسرائیل کے آخر میں بتا دیا سورت، اور اصحاب کہف کا اسی سورت میں 15ویں پارے میں بتا دیا، اور ذوالقرنین کا جواب یہاں پر دے دیا کہ ذوالقرنین اللہ کا ایک بندہ تھا، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت ولی تھا اور بہت بڑا بادشاہ تھا، اور اس نے دنیا کے 3 کونوں کو سفر کیا، مشرق مغرب شمال، اور تینوں جگہ دنیا جہاں ختم ہوتی وہاں تک پہنچا۔ پھر وہاں ایک قوم نے ان سے کہا کہ یا ذوالقرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، کہ اے ذوالقرنین یہاں پر یاجوج ماجوج ہمیں بہت تنگ کرتے ہیں، فساد مچاتے ہیں، لہٰذا ایسا کر ہمارے ان کے درمیان دیوار بنا۔ تو ذوالقرنین نے ان کے لیے ایک دیوار بنائی سیسا پلائی ہوئی، تو اس طرح ان کو روک دیا گیا۔ اور سورہ کہف کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا، کہ یہ سمندر سارے کے سارے سیاہی بن جائیں، یہ درخت سارے کے سارے قلم بن جائیں، پروردگار عالم کی ذات اور صفات کی تعریفات لکھنے لگ جائیں، تو یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ کی تعریفات ختم نہیں ہوں گی۔ اور قل انما انا بشر مثلکم، اللہ کے نبی کو فرما رہے ہیں کہ آپ ان کو کہہ دیں میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں، لیکن مجھ میں اور تم میں فرق یہ ہے کہ میری طرف اللہ نے وحی بھیجی، تمہاری طرف وحی نہیں آتی ہے، اور لہٰذا ایک اللہ کے واحد ہونے کی ہم گواہی دے دو، اور جو اللہ سے ملاقات کا خواہش مند ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنا عقیدہ ٹھیک کرے۔ فمن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا، دیکھیں بندے کی نجات کے لیے ضروری ہے کہ اس کا عقیدہ ٹھیک ہو، عقیدہ ٹھیک ہونے کے بعد نیت ٹھیک ہو جب اعمال کر رہے ہو، اور اچھے اعمال اچھی نیت سے کریں اور اچھے طریقے سے کریں، سنت کے مطابق کریں تو کامیابی ہوگی۔ سورہ مریم، اس سورت کے اندر مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اس لیے سورت کا نام بھی مریم پڑا۔ سورت کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا کہ دعا کی کہ مجھے بیٹا دیں، بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو یحییٰ کی شکل میں بیٹا دیا، اور پھر آگے وذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ میں مریم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ روایات میں آتا ہے 13 یا 15 سال اس وقت مریم علیہ السلام کی عمر تھی، تب جبرائیل امین انسانی شکل میں آئے تو آپ نے پردہ کیا، تو اس نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو
کہ انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیہ، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اللہ کا قاصد ہوں، میں تمہیں بیٹا دینے آیا ہوں، اللہ کی طرف سے ایک پاک باز لڑکا دوں گا۔ اس نے کہا کہ انسان نے مجھے چھوا نہیں ابھی تک، کسی انسان بشر نے بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ اس نے کہا قال کذالک قال ربک هو علی ہین ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا۔ بعض صورت سارا تفصیل بتا دیا کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے یہ نشانی کے طور پر بچہ پیدا کرنا ہے بغیر باپ کے، آپ کے اس سے۔ تو وہ یہ ہوا کہ جبرائیل امین نے مریم علیہ السلام کے گریبان میں پھونک مارا جس سے وہ حاملہ ہو گئی، اور پھر ان کو بتا دیا کہ وضع حمل کے وقت آپ نے کہاں پر آنا ہے، تو وہاں پر وہ گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں پر قدرت سے چشمہ بھی جاری کر دیا، درخت بھی لگا دیے کھجور کے، اور درد ذیح والا معاملہ جو وضع حمل ہے وہیں پر ہوا، اسی پہ اس میں ٹیلے پہ، اور پھر وہ کھجور بھی کھاتی رہی، پانی بھی پیتی رہی، اور روایت میں آتا ہے کہ وہ نفاس والے جتنے دن ہوتے ہیں 40 دن، جتنے بھی دن وہ وہاں پر انہوں نے گزارے، اور جب قوم کی طرف جا رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا کہ قوم کے پاس جا کے آپ نے خود بات نہیں کرنی ہے، قوم آپ پر الزام لگائیں گے، تہمت لگائیں گے، آپ نے بچے کا کہنا ہے بچہ خود بات کرے گا۔ تو گود میں بچے کو لے کر آئی تو لوگوں نے پوچھا کہ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن آپ کا باپ بھی نیک تھا، آپ کی ماں بھی اس طرح کی سرکش نہیں تھی، مطلب زانیہ نہیں تھی، آپ نے یہ کیا کام کر دیا؟ تو اس نے بچے کی طرف اشارہ کیا، تو انہوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس بچے سے کیسے بات کریں، تو چھوٹا دودھ پیتا ہوا بچہ ہے، گود میں ہے۔ تو بہر صورت عیسیٰ علیہ السلام نے بولنا شروع کیا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا الی آخری، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنانا ہے، مجھے کتاب بھی دینی ہے، اور یہ ساری تفصیل بتا دی۔ تو پھر ان کی کیا ہو گئی، وہ ساری کی ساری زبانیں خاموش ہو گئی۔ اور آگے وذکر فی الکتاب ابراہیم میں ابراہیم علیہ السلام اور اس کے باپ کا تذکرہ ہے، باپ کو توحید کے دلائل دے کر سمجھانے کی کوشش کی، باپ نے نہیں مانا، ماننے کے باوجود ابراہیم کو دمکایا، ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ اگر نہیں آئے میرے دین میں تو پھر میں تمہیں رجم کروں گا، پتھر مار مار کر ختم سنسار کر دوں گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے استغفار کرتے رہے اس وقت تک جب تک یہ معلوم نہ ہوا کہ یہ ایمان نہیں لائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ ایمان نہیں لانے والا تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعا کرنا بھی بند کر دیا۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اسماعیل علیہ السلام کا اور ادریس علیہ السلام کا، اور بہت سے انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ ان انبیاء کے اولاد تو نیک تھے، لیکن ان کے بعد جو جانشین آئے انبیاء کے، انہوں نے دین کا بیڑا غرق کر دیا۔ کس طرح کہ خلف اضاعوا الصلاۃ، ایک تو یہ کہ ان کے اندر یہ خامی تھی، خرابی تھی کہ نمازوں کو انہوں نے ضائع کر دیا، اور دوسرا یہ کہ خواہشات کی پیروی میں لگ گئے۔ تو نمازوں کا ضائع کرنا اور یہ خواہشات کی پیروی کرنا یہ نااہل جانشین کی علامات میں سے اللہ نے قرآن میں بتا دیا۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ کل قیامت میں حشر کے میدان اور جنت کے درمیان ایک پل ہوگا جہنم کے اوپر، اس پل سے ہر مسلمان ہر کافر نے گزرنا ہوگا۔ کافر تو اس سے گر جائیں گے جہنم میں، جو نیک صالح لوگ ہوں گے وہ اس سے پار ہو جائیں گے، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، جو گناہگار مسلمان ہوں گے وہ اس سے گریں گے، جہنم میں جا کے سزا کاٹ کر پھر جنت میں جائیں گے۔ تو وہاں پر اس کو بتا دیا کہ وہاں سے ہر کسی نے گزرنا ہے۔ اب اس کی کیا حکمت ہے کہ سب کو گزارنے کی؟ تو اس لیے کہ جو جنتی ہیں وہ اس لیے گزریں گے اس سے تاکہ جہنم کی ہولناکیوں کو دیکھنے کے بعد ان کو جنت کی نعمتوں کی قدر اور قیمت میں مزید اضافہ اور ان کو معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی بڑی نعمت دی ہے۔ سورہ طٰہٰ، اس سورت کے شروع میں حروف مقطعات طٰہٰ ہے، اس لیے اس کا معنی تو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے، اس لیے سورت کا نام بھی طٰہٰ پڑا۔ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى سے پہلے اللہ نے اپنے نبی کو، صحیح ہے، النبی علیہ السلام جیسے طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، اللہ کے نبی پوری رات قرآن پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے تھے اور پاؤں مبارک میں ورم آتا تھا، تو اللہ نے فرمایا پیغمبر اپنے آپ کو مشقت میں مت ڈالیں، لہٰذا تھوڑا آرام بھی کر لیا کریں۔ تو اللہ کے نبی پھر یہ کرتے تھے کہ رات کے پہلے پہر میں سوتے تھے، آرام فرماتے تھے، آخری پہر میں اٹھ کر پھر قرآن بھی پڑھتے تھے، تہجد بھی پڑھتے تھے۔ اور آگے پھر موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دینے کا واقعہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام مدین سے شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے شادی کر کے گھر والوں کو لے کر آ رہے تھے، تو راستے میں ان کو ایک جگہ آگ نظر آئی، اس نے کہا میں آگ لے کر، سردی کا موسم تو اس نے کہا میں آگ لے کے آتا ہوں، درخت کے اوپر آگ نظر آ رہی تھی۔ جب وہ درخت کے قریب گئے کوہ طور میں تو وہاں پر مزید روشنی تھی، آگ کوئی نہیں تھی، وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی انا ربک فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طویٰ، اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، پروردگار ہوں، لہٰذا اپنے جوتے اتارو اس لیے کہ تم مقدس وادی میں کھڑے ہو، اور وانا اخترتک میں تمہیں چننے والا ہوں، نبوت دینے والا ہوں۔ بہر صورت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دے دی، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو لاٹھی تھی اس کے بارے میں فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، دائیں ہاتھ میں؟
تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال ہی عصای، اللہ یہ لاٹھی ہے، اتوکا علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری، میں اس کے ذریعے ٹیک بھی لگاتا ہوں، اس سے میں بکریوں کے لیے پتے بھی جاڑتا ہوں اور اسی طرح اور بھی کام کرتا ہوں۔ بہر صورت اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ اس کو ڈال دو زمین پر۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ ڈالا تو وہ دوڑتا ہوا ایک سانپ بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اب اس کو پکڑو۔ موسیٰ علیہ السلام نے پکڑا اور کہا مت ڈرو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے کیا ہے، ایک معجزہ ہے۔ اور اسی طرح بغل میں ہاتھ ڈالو، نکالو سورج سے زیادہ چمکدار ہاتھ۔ یہ دو معجزات اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیے۔ کہا جاؤ فرعون کے پاس جاؤ، اس نے سرکشی اختیار کی ہے، ان کو جا کر دعوت دے دو دین کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے چند دعائیں کی، اللہ میرے دل کو کھول دے تاکہ میں بات اچھی طرح سے ان کو سمجھا سکوں، اور میری زبان کی جو لکنت تو اس کو بھی ختم کر دے، اور میرے گھر میں سے، میرے خاندان سے میرے بھائی ہارون کو میرا ہم نوا بنا دے تاکہ ہم دونوں جا کر فرعون کو تبلیغ کر سکیں۔ بہر صورت دونوں اللہ تعالیٰ نے تمام دعائیں قبول کی۔ ہارون علیہ السلام وہ دونوں گئے، ان سے مکالمہ ہوا، پھر جادوگر مقابلے میں آ گئے۔ جادوگر سے مقابلہ کرنے کے بعد تمام کے تمام جادوگروں کو شکست ہوئی۔ پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا، اور پھر فرعون نے دھمکی دیا میں تم سب کو قتل کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ آپ دنیا میں ہمیں قتل کر سکتے ہو، کہ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، آپ یہاں پر ہمارا معاملہ صاف کر سکتے ہو، لیکن ہم نے اللہ پر ایمان لایا ہے، وہ ہمیں بخش دے گا اور ہم اللہ کے پاس جانے والے ہیں۔ تو یہ ذکر کیا۔ پھر آگے موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کو غرق کیا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نجات ملی، تو بنی اسرائیل نے کہا ہمیں ایک دستور چاہیے، ایک ہمیں کتاب چاہیے جس کے مطابق ہم زندگی گزاریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر گئے 40 دن کے چلے کے لیے وہاں پر تورات لینے۔ پیچھے قوم کو سامری نام کے ایک جادوگر نے گمراہ کیا۔ سامری وہ شخص تھا جس کی پرورش جبرائیل امین نے کی تھی۔ اس نے قوم کو ایک بچڑے کی پوجا کے پیچھے لگا دیا۔ ہارون علیہ السلام کی بات بھی نہیں مانی انہوں نے۔ موسیٰ علیہ السلام نے آیا اور پھر ہارون علیہ السلام کے ساتھ تھوڑا مکالمہ ہوا، اور پھر اس کے لیے بدوائیں بھی دی سامری کے لیے، اور اس کو کہا کہ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ، کہ جا تجھے اللہ تعالیٰ ایسا کر دے زندگی کے اندر کہ تو کہتا پھرے کہ مجھے مت چھوؤ۔ تو پھر بعد میں کہتے کہ اس کو ایسی بیماری لگ گئی تھی کہ وہ کہتا تھا مجھے ہاتھ مت لگاؤ، اسی طرح اس کا جسم گل گیا اور سڑ گیا۔ اور آخر میں حضرت آدم علیہ السلام کا اور شیطان کا واقعہ، کہ شیطان نے کس طرح آدم علیہ السلام کو بھول میں مبتلا کر دیا، اور بھول سے آدم علیہ السلام نے جنت کے درخت جو جہاں پر اللہ نے پابندی لگائی تھی اس کا پھل کھایا تو جنت کا لباس اتر گیا، پھر جنت سے دنیا میں آنا پڑ گیا۔ یہ واقعہ ذکر کیا اور فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، جو میرے ذکر سے، میرے دین سے منہ موڑے گا اس کے لیے میں اس کے رزق کو، اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا، اور قیامت کے دن پھر میں اس کو اندھا اٹھاؤں گا۔ اللہ فرمائیں گے پھر قیامت میں جب میں ایسے لوگوں کو جو میرے ذکر سے منہ موڑتے ہیں جب ان کو میں اندھا اٹھاؤں گا تو وہ فرمائیں گے رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، یا اللہ آپ نے ہمیں اندھا کیوں اٹھایا، ہم تو دنیا میں دیکھنے والے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، کہ اسی طرح تم نے جب تمہارے پاس میری آیات آئی تھی تو تب تم نے کیا کر دیا تھا، آیاتوں کو بلا دیا تھا، تو وكذلك اليوم تنسى، آج کے دن تمہیں بلا دیا جائے گا۔ تو یہ مکمل 16ویں پارے کا خلاصہ مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں 17ویں پارے کے خلاصے کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔